رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. یہ جو لغوی معجزے کی مثال ہے یہ تھوڑی سی ذرا سے ہٹ کر ہے جو میں عام مثالیں دیتا ہوں عموماً سیاق و سباق کے مطابق دیتا ہوں. آج جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں مثال وہ یہ ہوگی کہ میں قرآن سے صرف ایک ہی قسم کے الفاظ اٹھاؤں گا اور دکھاؤں گا اس الفاظ اللہ نے ایک ہی استعمال کیے لیکن اس کے اندر کتنے سارے معنی موجود ہیں. آپ کے سامنے 3 آیات رکھتا ہوں. پہلی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الفاظ آپ دیکھیں گے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے, بغیر حساب کے دے, عربی میں بغیر حساب, بغیر حساب کے دے. یہی الفاظ آپ دیکھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے, بغیر حساب کے دیتا ہے. اور آخر میں سورۃ نمبر 24 یعنی کہ سورۃ النور کی آیت نمبر 38 واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اب یہاں پہ الفاظ آپ غور کریں استعمال ہوئے ہیں بغیر حساب, بغیر حساب کے دیتا ہے. ایک تو معنی وہ ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اللہ بے حساب دیتا ہے, وہ آپ یہاں پہ ترجمے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ بے حساب دیتا ہے. لیکن میں آپ کو اب دکھانے لگا ہوں قرآن کی خوبصورتی کہ الفاظ وہی استعمال کر کے اس کے اندر کتنے گہرے معنی آپ دیکھ سکتے ہیں. غور و فکر اور تدبر کرنے کا فائدہ آپ دیکھیں, اور یہ میں قرآن سے ہی ثابت کروں گا کہ یہ ساری چیزیں سچی ہیں. سب سے پہلے بغیر حساب کے دیتا. پہلا معنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب کے دیتا ہے. ایک تو معنی یہ ہے نا کہ بے حساب دیتا ہے, دوسرا معنی بغیر حساب کے دیتا ہے یعنی کہ وہ رزق دیتے وقت کسی کو اپنا حساب و کتاب نہیں دیتا کہ کوئی اللہ سے آگے پوچھے کہ ہاں بھائی یہ کیوں دیا کیوں نہیں دیا, نعوذ باللہ. اور یہ قرآن سے ہی ثابت کرتا ہوں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہیں. سبحان اللہ. یہ پہلا معنی کہ اللہ کسی کو حساب نہیں دیتا. پھر اسی کے دوسرے معنی دیکھیں کہ اللہ جسے چاہے بے حساب دے. دوسرے معنی کہ اللہ تعالیٰ آخری حساب نہیں لیتا کہ اچھا یہ مومن ہے اس نے اچھے کام کیے اب یہاں تک, اور یہ کافر ہے اس نے برے کام کیے, یہ حساب کتاب پورا کر کے میں اب اس کو رسک دوں, نہیں. اور اس کا ثبوت قرآن سے سورۃ اسراء کی آیت نمبر 18, 19, 20 میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں خاص طور پہ آیت نمبر 20 میں ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان عزیز دیے جا رہے ہیں. اور اللہ نے پیچھے ان کا ذکر کیا جو آخرت کا خواہش مند اور جو عاجلہ کا اس دنیا کا خواہش مند, ان دونوں لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے ان کو بھی, دنیا کے خواہش مند کو بھی اور آخرت کے خواہش, دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ آخری حساب کر کے نہیں دیتا کہ اچھا اس نے ابھی تک اتنا کفر کیا, اتنا مجھ پر ایمان لایا ہے, یہ حساب اس کے بغیر. یہ دوسرا معنی. تیسرا معنی اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں, اللہ تعالیٰ یہ حساب کتاب نہیں کرتا کہ میرے رزق ختم ہونے والے ہیں, یہ حساب کر کے نہیں دیتا. اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے کہ میرا رزق ختم ہو جائے گا. اور اس کا ثبوت قرآن سے ہی آپ کو دکھاتا ہوں. سورۃ النحل کی آیت نمبر 96 ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. اللہ کا رزق کبھی ختم نہیں ہوتا. پھر آخری معنی جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اس سے سبحان اللہ بغیر حساب, یعنی کہ جس کو دے رہا ہے, جس بندے کو دے رہا ہے وہ بندہ اس کا حساب کتاب نہیں کر سکتا کہ کہاں سے مجھے رزق آ جائے گا. اور اس کا ثبوت سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3. اور یہاں پہ جو آیت آپ کے سامنے جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کرے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. یعنی کہ آپ دیکھیں وہ بندہ حساب نہیں لگا سکتا تھا کہ مجھے یہاں سے رزق ملے گا. تو سبحان اللہ آپ کو میں نے اس کے اندر 4 سے 5 معنی دکھائے. ایک معنی تو وہ جو خود اس کے سیاق و سباق میں اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دے, لیکن اس کے علاوہ قرآن سے ثابت کر کے میں نے آپ کو دکھایا. ایک کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کا مطلب اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب نہیں لے سکتا کہ کیوں دیا اس کو کیوں نہیں دیا. نمبر 2 اسی الفاظ میں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے یعنی اللہ تعالیٰ وہ آخری حتمی حساب نہیں لیتا کہ اس نے اچھا یہ اس نے کفر کیا, اس نے ایمان کیا, اچھے لوگوں کو دوں گا برے لوگوں کو دوں گا, نہیں. اور تیسرا کہ اللہ تعالیٰ یہ حساب کتاب کر کے نہیں دیتا کہ میرا رزق کتنا باقی رہ گیا, ختم تو نہیں ہونے والا. اور چوتھا اس کے اندر میں نے آپ کو معنی بتایا بندے, جو بندہ جس کو دیے جا رہا ہے وہ اس کا حساب کتاب نہیں کر سکتا, یعنی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ اس کو کہاں سے رزق آئے گا. سبحان اللہ. لفظ ایک ہی ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, لیکن کتنے سبحان اللہ اس کے اندر معنی موجود ہیں, کتنا گہرا. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں توسع فی المعانی, کہ معنوں کے اندر بہت ساری وسعت پیدا کی ہے. اور ایسے اس قسم کے الفاظ کو کہتے ہیں جوامع الکلم, ایسے
کلمات جو بڑے جامع قسم کے ہوں. سبحان اللہ. یہ میں نے دیکھی تھی ایک بہت پیاری ویڈیو ڈاکٹر فاضل صالح سامر رائی کی. انہوں نے دکھایا کہ کتنا یعنی الفاظ ایک ہی ہیں لیکن اتنے سارے معنی وہ ادا کر رہے ہیں ایک وقت میں, اور سارے سچ ہیں اور سارے قرآن سے بھی یعنی ہم ثابت کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو آج میں ذرا ہٹ کے گیا آپ کو بجائے سیاق و سباق دکھانے کے لیے میں نے آپ کو دکھایا کہ لفظ ایک ہو لیکن اس کے اندر کتنے گہرے معنی ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے قرآن پر اللہ کا کلام ہے. دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, خاص طور پہ ان لوگوں کو جن لوگوں کو لٹریچر اور کہانیاں اور ادب کے ساتھ ان کا تعلق, ان کے ساتھ یہ شیئر کریں. مزید موضوعات کے لیے سبسکرائب کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.